بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم ہماری بقا کا سبب ہے۔ ہم ماتم کی بقا کا سبب نہیں ہیں، ہم مجلس کی بقا کا سبب نہیں ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، آپ نہیں تھے تب بھی عزاداری تھی، آپ نہیں ہوں گے تب بھی عزاداری ہوگی۔ یہ تو احسان ہے سید الشہداء کا اور ان کی مادر گرامی کا، جنہوں نے آپ کو عزاداری کی توفیق عنایت کی ہے۔ آیت اللہ تقی بہجت علیہ رحمہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ مجلس میں کون جاتا ہے، کس کو توفیق ہوتی ہے مجلس میں جانے کی؟ فرمایا مجلس میں وہی جاتا ہے جس کا نام عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جب تک مولا عباس کے ذریعے سے کسی کا نام لکھا نہ جائے، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ مجلس میں آئے۔ اس سال عشر محرم میں اس مقام پر جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے باب اللہ و مقام قبولیت۔ اللہ کا دروازہ کون سا ہے؟ باب اللہ یعنی اللہ کا دروازہ، اور مقام قبولیت جہاں پر قبولیت یقینی ہے، یعنی جہاں پر قبول نہ ہونے کا، توجہ کیجئے گا جملے پر، قبول نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ میں جملے کو تبدیل کر کے کہوں، آپ کے اور میرے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ کیا کون ہے وہ جن سے اللہ نے کہا ہے کہ جب تمہیں مجھ سے مانگنا ہو تم ان کے دروازے پہ آ جاؤ؟ وہ دروازہ کون سا ہے؟ کئی دروازے ہیں، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ عزاداری سید الشہداء بھی اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام جب بھی محرم کا چاند آسمان پر طلوع ہوتا تھا، آپ اس سے پہلے، میں نے جو پرچم کشائی کی مجلس پڑھی تھی اس میں نے مولا کی اس کیفیت کو بیان کیا تھا جو چاند دیکھنے کے بعد پیش آتی تھی، اس کو ذکر نہیں کر رہا۔ چاند کے طلوع ہونے سے پہلے ساتویں امام اپنے لوگوں سے کہتے تھے آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ایام سید الشہداء آنے والے، وہ دن آنے والے ہیں جن دنوں میں گریہ کرنا ہے، وہ دن آنے والے ہیں جن دنوں میں شبیر پر ماتم کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم، کیا امام کی تیاری ویسی ہوتی تھی جیسی آج ہم دیکھتے ہیں؟ دل دکھتا ہے جب آپ جائیں اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کمپنیوں نے اپنی برانڈ کے فلاں فلاں طریقے کے کپڑے مارکیٹ میں لائیں۔ کیوں؟ کیونکہ محرم آنے والا ہے، لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ حسین کی ماں آئے گی، بلکہ اس لیے کوئی آنے والا یہ نہ کہے کہ ان کے پاس گھر میں کوئی کمی نہیں۔ تو میرا سوال ہے آپ سے کہ محرم میں عزا خانہ کس کے لیے سجتا ہے؟ حسین کی ماں کے لیے یا کسی امیر کے لیے؟ میں نہایت ہی دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، میں نہایت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں، تمام علماء سے، تمام ذاکرین سے، تمام نوحہ خانوں سے، کیا ہو رہا ہے؟ کیا محرم کی تیاری ہم اس انداز سے کر رہے ہیں جس انداز سے ساتویں امام کرتے تھے، یا امام کی تیاری اور تھی اور ہماری تیاری اور ہے؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا یہ اپنے والدین سے نہیں پوچھتے کہ یہ جو فلاں نوحہ خان ہے، کیا یہ جو فلاں ذاکر ہیں ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ یقیناً ماں باپ کا خلوص ہے کہ واقعاً
مشہور نواخوان پڑھے گا تو بھی جناب زہرا فرش پر آئیں گی، کوئی گھر کا بچہ پڑھے گا تو بھی جناب زہرا فرش پہ آئیں گی. لیکن کیا آپ کے اس انداز سے کہ آپ فقط ان لوگوں کے پاس پڑھنے جائیں گے جہاں پر آپ کو پروٹوکول دیا جائے، جہاں پر آپ کے پورے سال کی مسائل کو حل کیا جائے، کیا اس بچے کے دل میں درد نہیں ہوگا؟ کیا اس بچے کا باپ اپنے بیٹے کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا کہ میرا بچہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس نواخواں کو سنوں جو اس انداز سے عزاداری سید الشہداء کرتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ساتویں امام نے اپنے خاص صحابی جناب علی ابن یقطین سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. اس نے کہا تھا مولا کیوں، کوئی کمی ہوئی؟ مولا نے کہا نہیں، تم نے میرے سامنے تو کوئی کمی نہیں کی، لیکن ہمارا ایک چاہنے والا تمہارے دروازے سے خالی واپس چلا گیا اور تم نے کہا کہ میں مصروف ہوں. جب تمہارے پاس ہمارے چاہنے والوں کے لیے وقت نہیں ہے تو یہ یقین کر لو کہ ہمارے پاس بھی تمہارے لیے وقت نہیں.